الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ الزمر کی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں 2 موتوں کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں جس طرح دل و دماغ کو کھولنے کے لیے، ان کے ڈھکن کو اتارنے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یتفکرون، یہ نشانی ہوگی ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ فرمایا جو موتوں دوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں، بے شک وہ دونوں موتیں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرے۔ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے ان کو لاکھ آپ معجزات دکھائیں، کرامات دکھائیں، انہوں نے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو سر کے اندر بھیجا دیا ہے، جسے دماغ بولتے ہیں، انگلش میں اسے برین کہتے ہیں، اس کو یوز کرنے کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے، اور جو بالکل ہی یوز کرنا چھوڑ دے، یا اسے جاہل کہتے ہیں، یا اسے مجنون کہتے ہیں، یا اسے پاگلوں کی صف میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ نارمل نہیں ہوتا بندہ، شکل سے بندہ نارمل نہیں ہوتا، عقل سے بندے کی اسسمنٹ ہوتی ہے، کیا یہ عقل مند ہے، کیا یہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، میرے پاس بھی وزٹنگ کارڈ ہے، ہر جو پڑھا لکھا آدمی پروفیشنل ہے اس کے پاس وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں۔ آج کل ماڈرن دور میں، پہلے تو خیر ٹیلی فون نمبر بھی نہیں ہوتے تھے، بندہ نام سے پہچان رکھتا تھا، اب تو کارڈ بن گئے۔ تو کارڈ کے اندر جو چیز تعارف کرائی جاتی ہے وہ انسان کی تعلیم ہے۔ اس پر یہ نہیں لکھتے اس کے پاس 4 کوٹھیاں ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس کی اتنے مربع زمین ہے۔ نو، دیٹ از ناٹ انٹروڈکشن فار دا گڈ ہیومن۔ اچھے انسان کا تعارف کرانے کے لیے یا کرنے کے لیے یا اس کو پہچاننے کے لیے دولت معیار نہیں ہے، جائیداد معیار نہیں ہے، بزنس معیار نہیں ہے، عقل معیار ہے۔ اور جو عقل مند ہیں وہ عقل کو یوز کرتے ہیں، اور جب وہ یوز کرتے ہیں ان کے حساب سے ان کو ڈگریاں ملتی ہیں۔ کوئی میٹریکولیٹ ہوتا ہے، کوئی ایف اے ہے، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ایم فل ہے۔ ایم فل نیچے ہوتا ہے، پی ایچ ڈی اس کے بعد آتی ہے۔ کوئی ایم اے ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی کے اوپر ڈگری نہیں، یا ڈاکٹر ہے۔
اسی طرح کو وکیل ہے تو وہ LLM یا اس نے LLB کی ہے یا LLM ہے یا MPhil ہے یا وہ کیا کہتے ہیں PhD ہے. اینی سبجیکٹ ساروں میں نہیں ہو سکتا PhD, ایک سبجیکٹ میں کرنا پڑتا ہے. تو عقل کو جو استعمال کرتا ہے, عقل کو جو استعمال میں لاتا ہے, اسی کے لیے اللہ نے یہ نشانیاں بنائی ہیں. جو عقل کو یوز نہیں کرتا وہ بد دماغ اور جاہل ہے, اس کو ہر مسئلے کا حل بدوک نظر آتا ہے. یا مجھے مار دو یا میں مار دوں, یا تم رہو یا میں رہوں. آج کل آپ لیڈروں کی بھی یہی زبان سن رہے ہیں. جو ملک کو چلانے والے ہیں ان کی زبان بھی یہی ہے, کیونکہ عقل سے فارغ ہو چکے ہیں. عقل ہوتی تو یہ لفظ نہ کہتے یا تم ہوگے یا ہم ہوں گے. آپ کو پتہ ہے جب ماں کے گھر بیٹے ہوں تو وہ یہ نہیں کہتے یا تم رہو گے یا میں رہوں گا. انہیں پتہ ہے ہم ماں کے بیٹے ہیں, گھر تو ایک ہی ہے, ایک ہی گھر میں دونوں نے رہنا ہے یا 10 نے رہنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو آپ نکال دیں. یہ ماں دھرتی ہے, یہ کنٹری آپ کی ماں ہے, یہ مدر ہے. ایوری سنگل پرسن ہو بورن ہیئر اور ہو گاٹ اے ID کارڈ. جو پاکستانی ہے, پاکستان اس کی مدر لینڈ ہے. اور حب الوطن جزء الایمان ہے, وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. آدھے نو کئی مائی ڈوڑے گاندھ ملک دی محبت ہے. یہ نہیں مشکل تو مشکل حالات ان کوئی ہجرت نہیں کرتا, اتنے ہی مر جانا ہے. کدی ماں نو کہیں چھوڑا ہمیں قبریوں سے ماں دے سے ہاتھ بن جاوے. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ کہنا یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے, یہ جہالت کی زبان ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ نشانیاں نہیں ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. میں نہیں کہہ رہا, تیرا میرا خالق کہہ رہا ہے. اب وہ 2 موتیں ہیں کیا؟ پہلی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں, اب عقل کو یوز کرنا ہے ان کے بیان سننے کے لیے. عقل میں اس بات کو ڈالنا ہے جو میرا رب اپنے پیارے میٹھے ایٹرنل امورٹل بیان میں بیان کرنا چاہتا ہے. اس رب کی زبان کو میں اپنی گنہگار زبان سے کوشش کروں گا کہ بیان کر سکوں, تاکہ وہ بات جو میرے رب نے فرمائی ہے وہ نور علی نور ہے, اور وہ نور آپ کے دل میں چلا جائے, سرایت کر جائے. جب آپ جمعے سے واپس جائیں تو آپ اس کیٹیگری سے اپنے آپ کو نکال کر اس کیٹیگری میں لے آئیں جس کیٹیگری کا قرآن نے ذکر کیا ہے. اللہ کی زبان ہے. اللہ, اس آیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ, یا اللہ. اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو تفخیم کر کے پڑھا جاتا ہے, منہ کو فل اور پر کر کے پڑھتے ہیں. اللہ الذی, اللہ اللہ. لیکن زیر آئے تو اس کو ترکیب کرنا, باللہ, اعوذ باللہ, بسم اللہ. یہ قرات کے اصول بتا رہا ہوں. اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو منہ کو سمائل کرنا ہے, اسے ترکیق کہتے ہیں, رکت کے ساتھ چھوٹا کر کے سمائل. لیکن جب زبر ہو پر, اللہ, اسے تفخیم بڑا کر کے پڑھتے ہیں. یہ آیت اللہ کے نام سے شروع. اللہ, اللہ کا یہ ذاتی نام ہے. یتوفی الانفس, یتوفا وفات سے ہے. یہ آپ کو کامن ورڈ ہے, سمجھ آ رہی ہوگی. وفات جانتے ہیں نا, فلاں آدمی کی وفات ہو گئی, کیا مطلب؟ مر گیا. اس کو ہم وصال بھی کہتے ہیں. اگر وہ اللہ کا ولی ہو, نیک آدمی ہو, تو کہتے ہیں فلاں آدمی کا وصال ہو گیا. وصال کا مطلب ہے ملنا, وصل اسی سے نکلا ہے. فراق جدائی کو کہتے ہیں, وصال ملاقات کو کہتے ہیں. سمجھ آئی لفظ؟ وفات, وصال, انتقال.
انتقال کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں ٹرانزٹو دنیا میں چلا گیا ہے، ٹرانزیکشن ہو گئی ہے، اس کی ٹرانسفر ہو گیا ہے، منتقل ہو گیا ہے اس دنیا سے اگلی دنیا میں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ انتقال، وصال، وفات. معنی کے لفظ سمجھ آئے نا، لیکن ڈفرینٹ سینس میں یوز ہوتے ہیں اس بندے کی شخصیت کے مطابق. یہ خدا کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں. بندہ کچھ نہیں کہتا. کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ کسی آدمی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی اور کسی کے رونے کی طرف کبھی دھیان نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ ہر ایک کی اپنی قسمت. اللہ اللہ یتوفا، قبض کرتا ہے. وفات کا معنی کیا ہے؟ قبضہ کرتا ہے، قبض کرتا ہے. ٹیک اٹ آؤٹ، نکال لیتا ہے. انفس، جانوں کو. نفس کی جمع انفس ہے. کئی جانوں کو اللہ، اللہ کی ذات یتوفا، نکال لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے، ٹیک اٹ آؤٹ کر دیتا ہے تھرو دا اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل بہت بڑے فرشتے ہیں، لاکھوں کی جان قبض کرتے ہیں، لاکھوں میں روح ڈالتے ہیں. فرشتہ ایک ہے. ہاؤ ہی گاٹ دا پاور نو باڈی نوز. کتنی اس کی پاور ہوگی. لاکھوں کو جان دیتا ہے، لاکھوں کی جان نکالتا ہے، لیکن بائی دا آرڈر آف اللہ. یہاں اس کا ذکر نہیں، اللہ کا ذکر ہے. پیچھے آرڈر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. شب بارات کو اللہ تعالی بجٹ پاس فرماتا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو جلانا ہے، اور ان کی امپلیمنٹیشن، اس کا اجرا لیلۃ القدر کی رات کو شروع ہوتا ہے. پورا سال مرنے والے مرتے جاتے ہیں، جینے والے جیتے جاتے ہیں. میری بات سمجھ ہے؟ اور وہ بجٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو. جس طرح عدلیہ فیصلہ کرتی ہے اور جو مینجمنٹ پولیس ہے وہ اس کو جاری کرتی ہے، اسی طرح ہی ہے. یہ خدا کا کس سسٹم ہے، آرڈر میرے رب کا ہے. اللہ، اللہ کی ذات یتوفا، قبض کرتا ہے. الانفس، کئی جانوں کو. ہینا، کس وقت؟ موتہا، موت کے وقت. انفس کی طرف ہا ضمیر لوٹ رہی ہے، ہا ضمیر انفس کی طرف لوٹ رہی ہے. ان جانوں کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، فرمایا وہ جانے لم تمت، ان کی روحوں کا فی منامہا، حالت نیند میں، حالت نیند میں ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا، لیکن نیند کو موت کہا گیا. نیند کو کیا کہا گیا؟ موت. حال دی گھڑیوں مر جان دن روح نکل جاتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہاں روح حیوانی کا ذکر ہے جس کا تعلق برین سے ہے. جب بندہ سوتا ہے دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح ہے نا، دماغ کام چھوڑ دیتا ہے. خواب کی جمع تفریق نہیں ہوتی. خواب میں جو ڈیل ہوتی ہے اس کو ڈیل نہیں کہتے. خواب میں لڑائی جو ہوتی ہے اسے لڑائی نہیں کہتے. خواب میں بندہ جو مر جاتا ہے اسے مرنا نہیں کہتے اگر وہ سونے کے بعد اٹھ جائے. خواب میں جو بھی واردات ہوتی ہے وہ خواب ہے. خواب میں انزال ہو جائے، وضو، روزہ ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. بندہ ناپاک ہو گیا خواب میں، شیطان آ گئے، نہیں ٹوٹتا. حالانکہ شیطان پابند ہوتا ہے، اس کے خیالات شیطانی ہوتے ہیں تو تب آتا ہے.
اگر انزال ہو بھی گیا تو خواب میں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر جاگتے ہوئے انزال ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو خواب میں روح جس کا تعلق دماغ سے ہے وہ نکل جاتی ہے، جس کو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ پاک روحوں کو اٹھا لیتا ہے موت کے وقت. لیکن واللتی لم تمت فی منامہا، لیکن وہ روحیں نیند میں ان کو موت نہیں آتی، لیکن دماغ کو موت آ جاتی ہے. اصل جو لائف کا تعلق ہے وہ ہارٹ کے ساتھ ہے، جس کو مفسرین نے روح سلطانی کہا ہے. روح سلطانی، یہ حیوانی روح ہے، یہ سلطانی ہے. سلطانی موجود ہے، جو بادشاہ روح ہے وہ موجود ہے. تبھی تو دل پمپ کر رہا ہے. اور کئی آدمی سوتے ہیں اٹھتے نہیں، ان کا روح سلطانی بھی نکل جاتا ہے. اس کا اگلی آیت میں ذکر ہے. فرمایا یہ نشانیاں ہیں تیرے لیے، ڈیلی تو سوتا ہے. اگر ہم چاہیں تو تیری روح کو جیسے قبض کرتے ہیں نیند میں، ہم واپس نہ کریں، ہماری مرضی. جب ہم نہیں کرتے تو روح سلطانی بھی چھوڑ جاتی ہے، دل پمپ کرنا چھوڑ جاتا ہے. یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہماری مرضی ہے ہم واپس روح کریں یا نہ کریں. لیکن تیرے لیے یہ نشانی ہے، ڈیلی تو مرتا ہے اور ڈیلی تو زندہ ہوتا ہے. اسی لیے حضور کی سنت کیا ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا. جب سونے لگو تو کہو اے اللہ، اللہم باسمک، تیرے نام کے ساتھ، اموتو، میں مرنے جا رہا ہوں، سونے جا رہا ہوں، گہری نیند آئی ہے، آرام کرنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں. وَأَحْيَا، اور جب اٹھوں گا تو تیرے نام کے ساتھ. تیری مرضی ہوگی تو روح پلٹائے گا، تیری مرضی نہیں ہوگی تو روح نہیں پلٹائے گا. یہ تیری مرضی پہ ہے. بے اسم کا، تیرے نام کے ساتھ مرنے جا رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ زندہ اٹھوں گا. مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن سونے سے پہلے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم مر بھی سکتے ہیں اسی نیند میں؟ یہ نشانی ہے عقل مندوں کے لیے، جن کو عقل دی ہے میں نے، ان کے لیے یہ نشانی ہے کہ عقل کو یوز کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. ڈگری حاصل کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. ڈگری کو گناہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جو علم ہے نا، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، دین کو پرائورٹی ہے. چونکہ دین کے علم سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے. اس کو پتہ ہے شیطان کہاں کہاں سے حملہ آور ہے. جس طرح مجاہد کو پتہ ہوتا ہے ٹریننگ کرنے کے بعد، وہ ڈگری ہولڈر کو پتہ نہیں ہوتا. جو مجاہد کو پتہ ہوتا ہے، جو میدان کارزار میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے گن کیسے چلانی ہے، بم کیسے چلانا ہے، دشمن کو سے ڈیفنس کیسے کرنا ہے، اور اس کی زمین میں آگے کیسے گھسنا ہے. یہ وہ جانتا ہے کیونکہ اس کی پریکٹس ہے. جو اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے شیطان کیسے حملہ کرتا ہے، کہاں سے کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہی علم اس کے لیے حملے کا سبب بن جائے. جب بندہ آکڑ جائے علم کے ساتھ، پھول چڑھتا ہے کھیڑ کی طرح. کھیڑ جان دے ہو نا، یہ جو پھکی ونجے آئی ایم سم باڈی، وہ علم بھی نہیں سمجھو حملہ ہے. حسن بھی حملہ ہے، دولت بھی حملہ ہے، اولاد کی کثرت بھی حملہ ہے. آکڑ نہ جاؤ اولاد کو دیکھ کر. میں کئی بڈھے ڈٹھے نو پترن دے دن کوئی نہیں، 5 دن ایک مارا گئے تھے خیر ہے. میں حیران ہوتا ہوں. 4 تو ودے ہی نا، 2 مارے گئے تھے خیر ہے، 5 تو ودے ہی نا. پتر اس لیے تم نے پیدا کیے تھے بھائی وہ کتے دی موت مر جان گے. پتر کو سوچنا چاہیے کہ ابا دماغ سے کام لے. ان ذالک لآیات لقوم یتفکرون. کھوپڑے تو کام گے نا ابا. وہ کہہ سکتا ہے اپنے باپ کو ہاتھ جوڑ کے. یہ بدلہ لینا ہے تو اسلام میں بدلے کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر اس کو قصاص ہے تو گورنمنٹ دے گی، بدلہ ہے تو گورنمنٹ سے مانگو. لیکن انصاف نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا.
تو پھر رب پہ چھوڑ دے، کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، صبر کر جا، دیکھ مولا کیا کرتا ہے، کس کس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اگر خود کرنا شروع کیا تو اللہ تمہیں اپنے حال پہ چھوڑ دے گا، جا تو اپنے دشمن نام مار بتاسا تیرے تو جدا ہاں۔ خدا کی جدائی چاہتا ہے تو پھر بدلا گین، میں تو نہ روک سکتا، تو آگ سکتے میرا فلانا بھرا مارے مولوی صاحب، میں کہ یہ چک رکھ سکتا، ٹھیک ہے میرا ویرون، میں تو تین ڈال نہیں سکتا، اگو تو میرا کام کو نہیں، میں تو تین تین پہنچا ہی سکتا کہ سونے اگر تین انصاف نہیں مل رہا کوٹ تو لیو اٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، گو ٹو دا پیشنس، صبر کو اختیار کر لے، ان اللہ مع الصابرین، جو صابر ہے اللہ کی ان کو میت ملتی ہے، اس جہان بھی اگلے جہان بھی۔ ایک آپ کو دعا بتاؤں گا جو بدلے کے مقابلے میں وہ دعا آپ کو یاد کرتے ہیں، کر لینا، آج میں لکھ بتا جاؤں گا، حفظ صاحب کو یاد کر لیں اس دعا کو، جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں، جب دکھ ہی دکھ تیرے آس پاس گھیرا کر لیں، یہ اگلے جمعے بتاؤں گا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ جب آپ کی کھوپڑی میں قرآن کا علم آتا ہے تو آپ مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، روحانی مجاہد۔ اس کے بعد ولایت آئے گی جب تم ٹکراؤ گے خواہشات کے ساتھ، ٹکراؤ گے دشمن کے ساتھ، روحانی طور پر اپنے آپ کو ڈیفینس کرو گے۔ آپ کے پاس ہتھیار ہے قرآن، آپ کے پاس ہتھیار ہے سنت مصطفی، آپ کے پاس ہتھیار ہے اصحاب صحابہ کرام کی سیرت، آپ کے پاس ہتھیار ہے اہل بیت کا، آپ کے پاس ہتھیار بڑے بڑے جن کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن کھوپڑی میں اگر جائے گا تو استعمال کرو گے، وہاں کچھ نہیں تو پھر بدو کی آخری حربہ ہے، کلاشنکوف کی طرف تیرا ہاتھ جائے گا۔ کلاشنکوف مسائل کا حل نہیں ہے، بندے مارنے مسائل کا حل نہیں ہے، بندوں کو زندگی دینا مسائل کا حل ہے، بندوں کے پرابلم حل کرنا مسائل کا حل ہے، غربا کو غربا کی لکیر سے اوپر لے آنا یہ مسائل کا حل ہے۔ ہاتھ کاٹنے سے پہلے سوچ تو صحیح کہ اس کے گھر روٹی بھی ہے یا نہیں، یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ او مائی گاڈ، یورپ نے یہ باتیں لی ہیں، انگلینڈ میں بچے کے چائلڈ بینیفٹ ملتے ہیں، جو کام نہیں کرتا ان امپلائمنٹ بینیفٹ ملتا ہے۔ ہم نے تو خیر وہ ملک چھوڑ جو دیا ہے، جو بندہ کام نہیں کرتا ٹکر کے پیسے اس کو گھر ملتے ہیں، جو ٹریننگ نہیں کر سکتا اس کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ میں کیا بات بتاؤں ان لوگوں کی، ہم 100 سال پیچھے ہیں، جو بات قرآن کہتا ہے وہ انہوں نے پکڑ لی ہے، اور ان کی بری عادتیں ہم نے پکڑ لی۔ خدا سے پناہ، عقل ہے تو فکر کہاں سے آئے گی؟ نالج سے آئے گی۔ نالج بلانگ ٹو دا دنیا اور دین، بوتھ آر حسن لذاتے ہی۔ علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو، یہ حسن ہے، اس کا استعمال غلط ہو سکتا ہے، یوز یا مس یوز۔ کئی آدمی جادوگر بن جاتے ہیں، علم ہوتا ہے تو جادو کرتے ہیں، وہ مس یوز کر رہے ہیں نالج کو۔ عالم علم ہے لیکن اس سے بیچ رہا ہے، پہلے ایڈوانس مانگتا ہے پھر جاتا ہے تقریر کے لیے۔ کیا یہ علم ہے یار؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم اللہ کی آیتوں کو چھوٹی سی دولت کے بدلے نہ بیچو۔ تیری اگر کہیں ضرورت ہے تو دوڑ کے جا، اللہ تجھے کسی اور راہ سے عطا کر دے گا۔ ویسے علماء کی تنخواہیں بھی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں۔ کبھی عالم نے آپ کو دیکھا ہڑتال کی ہو کہ آج امام نے ہڑتال کر دیا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میری تنخواہ 5000 ہے، 10,000 سے اوپر میں نے سنی نہیں، اگر ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ جس امام کی 10,000 تنخواہ ہے وہ کس کس کو کہاں کہاں خرچ کرے گا، لیکن برکت ہے، کبھی وہ ہڑتال نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر جن کی 2-3 لاکھ تنخواہ ہے وہ ڈیلی ہڑتال کرتے ہیں۔ ینگسٹر ڈاکٹروں نے جی ہڑتال کر دی، ہسپتال میں مریض رو رہے ہیں، تنخواہ بڑھاؤ تنخواہ بڑھاؤ۔ یہ ہے دنیا۔ میں بتا دے رہا ہوں جب دین آتا ہے تو قناعت آ جاتی ہے، جب دین آتا ہے صبر آ جاتا ہے، جب دین آتا ہے حوصلہ مل جاتا ہے، جب دین آتا ہے بردبار ہو جاتا ہے، جب دین آتا ہے ہمبلنس آ جاتی ہے، جب دین آتا ہے اخلاق بڑھ جاتا ہے، جب دین آتا ہے تو ٹالرنس بڑھ جاتی ہے، جب دین آتا ہے فرگیونس بڑھ جاتی ہے، جب دین آتا ہے عفو درگزر بڑھ جاتی ہے، جب دین آتا ہے حیا آتا ہے۔
اور جب دنیا کو دنیا کے لیے پڑھا جاتا ہے بندہ بے حیا بن جاتا ہے. ڈگریاں چاٹنی ہیں اس نے جس میں بدیائی نہیں. کیا کرے گا وہ ڈگری ہولڈر جس میں اخلاق نہیں، جس میں ذمہ داری کا احساس نہیں، جس میں ماں باپ کا احترام نہیں. ماں باپ کو وہ غلام کہتا ہے کیونکہ وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے چہرے سکڑ گئے ہیں. وہ خوبصورت ہے، لوگوں کو بتاتی اسے شرم آتی ہے، یہ بڈھا میرا پیو کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بہت بڑا افسر ہوں. شیمفل فار یو بینگ اے لیڈر اور بینگ اے آفیسر or being a judge or being a lawyer or being an engineer or doctor or anybody, etc., 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 doesn't matter who you are. آپ کون ہیں؟ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کیا ہیں؟ کہاں تک مسلمان ہیں؟ then we have a concern. اب دولت مند ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ آپ حضور کے غلام ہیں، یہ ہمارا رشتہ ہے. آپ اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمارا رشتہ ہے. اور میں آپ کو یہ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، جب بھی کسی سے رشتہ رکھو خدا رسول کی نسبت سے رکھو. ذاتی نسبت سے رشتہ رکھو گے تو منہ کالا ہوگا، آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ کو بے وفائی ملے گی، آپ کو دکھ ہوگا کہ جس کے لیے عمر برباد کر دی اس بندے نے میرے منہ پر کیا مارا. بہتر ہے خدا کے لیے کرو، چاہے کوئی ریٹرن دے یا نہ دے، رب تو راضی ہے نا. حکم اس کا مانا. اس پر بڑے دلائل ہیں. یہ پہلی موت تھی جس کو نیند کہا گیا، جس میں اللہ روح لوٹا دیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّذِي، پھر روک لیتا ہے اللہ تعالی، قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے کسی کو مارنے کا تو وہ روح واپس نہیں پلٹاتا، وہ روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روح کو إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مقررہ میعاد تک. اور جس کو چاہتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ ٹائم اور دے دیتا ہے اور اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے. جب وہ سو لیتا ہے تو اٹھ پڑتا ہے، گویا اس کو ٹائم مل گیا، اس کو مدت مل گئی، اس کو ضمانت مل گئی، اس کو وقفہ مل گیا، اس کو ٹائم مل گیا، اس کو مہلت. ڈیلی کتنی دفعہ سوتے ہیں؟ منیمم تو 2 دفعہ سوتے ہیں، چونکہ گرمیوں کے دن ہیں. آپ جمعہ پڑھ کے جائیں گے، گھنٹہ 2 آرام کریں گے. ایک موت یہ ہو گئی. پھر رات کو تو ہر بندہ سوتا ہے، دوسری موت ہو گئی. اللہ دوپہر کے وقت روح لوٹا دیتا ہے، اس کی مہربانی. رات کو جب صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، پھر وہ روح لوٹا دیتا ہے، اس کا کرم ہے. لیکن فرمایا یہ بات ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس بات میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، اس نسل کے لیے، اس ٹرائب کے لیے، اس خاندان کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اس ملک کے لیے، اس نیشن کے لیے، یتفکرون، جو فکر کرتے ہیں. اور فکر کا تعلق عقل سے ہے، جو عقل رکھتے ہیں، اور جو عقل کا تعلق نالج سے ہے، جو نالج رکھتے ہیں. اور بہترین ماخذ نالج قرآن ہے، جس سے انسان دین کو بھی سمجھ سکتا ہے، دنیا کو بھی سمجھ سکتا ہے، رشتوں کو بھی سمجھ سکتا ہے، رب کو بھی سمجھ سکتا ہے، رسول کو سمجھ سکتا ہے، آخرت کو سمجھ سکتا ہے، دن کو سمجھ سکتا ہے، رات کو سمجھ سکتا ہے، سیاہ کو سمجھ سکتا ہے، سفید کو سمجھ سکتا ہے، برائٹنس کو سمجھ سکتا ہے، ڈارکنیس کو سمجھ سکتا ہے، اچھائی کو سمجھ سکتا ہے، برائی کو سمجھ سکتا ہے، حیا کو سمجھ سکتا ہے، بے حیائی کو سمجھ سکتا ہے، فوش زندگی کو سمجھ سکتا ہے، پاک دامن زندگی کو سمجھ سکتا ہے. اس کا ماخذ، اس کا مرکز، اس کا محور قرآن مجید ہے. کیا آپ کو آتا بھی ہے کہ نہیں؟ دیٹ از اے کوشچن فار یو اینڈ فار می. آپ قرآن کو سمپل پڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ٹرائی ٹو ریڈ، ٹرائی ٹو گیٹ ان ٹچ ود دا ٹیچر.
آپ کو چاہیے آپ اپنا استاد تلاش کریں. اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, دکان چلا سکتا ہے, زمین ڈیلی تو واہ سکتا ہے, ٹریکٹر تو چلا سکتا ہے, قرآن نہیں پڑھ سکتا. ہاؤ یو میکنگ ایکسکیوز. میں کئی بار بزرگوں کو دیکھ, جی میرے ان بڑھاپے میری زبان پکی تھی گئی ہے, موٹی تھی گئی ہے, میری زبان پہ چڑھتا کچھ نہیں. سیاست پر تو تیری زبان رکتی نہیں, رات دن تو پالیٹکس پہ بات کرتا رہتا ہے, رات دن تو بچوں کی مدد کرتا رہتا ہے, گھر کے کام گھر کے سودے لاتے رہتا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے زبان نہیں چلتی. فرسٹ آف آل یتلو علیہم آیاتہ, قرآن کو پڑھنے اور تلاوت کرنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کر, نہیں تو کوشش کر, نہیں تو فائنڈ کر, نہیں تو محنت کر, قرآن کو پڑھ. جب پڑھنا آ گیا تو پھر اس کو سمجھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میسج آف اللہ سبحانہ وتعالی تھرو دا برین. میرا دماغ جی نہیں کام کریں دا جی, یہی مکاری ہے, یہی فراڈ ہے, یہی دھوکہ ہے. یہ رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا میرے میٹھے بھی. مولوی صاحب نو دے سکتے ہیں, مینو آکھ سکتے ہیں, پیو نو آکھ سکتے ہیں, بران آکھ سکتے ہیں. اللہ نے اگے تو دھوکہ نہیں چلتا. انہیں تو پتہ ہے میں تیرے کیری کیری صلاحیت پیدا کی تھی, تین جا تو سیاح بندہ ہی کو نہیں کہ دی جانتے 20 روپے دیتے نہیں کہنوں یہ ناسی دے دا نہیں, تو کملا تو نہیں, بہت سیاح. اللہ نے پتہ ہے جیرے دن پیدا کیتا ہے. اس لیے آخر میری سمری آف میسج یہ ہے کہ اللہ نے نیند کو موت کہا, اور جس کو جاگنے کی توفیق ملی اس کو نئی زندگی مل گئی, اور جس کو زندگی ملی اس کو پیریڈ مل گیا سوچنے کا, سمجھنے کا, پڑھنے کا, توبہ کا, رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا. اس سے موقع الی اجل مسمى, محدود معین مہلت ملی ہے تمہیں جاگنے کے بعد. کئی روحوں کو ہم نیند میں قبض کر لیتے ہیں, پلٹاتے نہیں ہیں. جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا ہارٹ بیٹ بند ہو جاتا ہے. جب ہم فیصلہ نہیں کرتے تو وہ روح حیوانی لوٹا دیتے ہیں, تو ہارٹ کنٹینیو پمپ کرتا رہتا ہے. تو سمجھتا ہے میں مرا نہیں, اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے ہم تمہیں مار دیتے ہیں نیند میں, تم مرے ہوئے ہوتے ہو, تمہارا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے, اچھائی برائی کا تصور ختم ہو جاتا ہے جب تم سو جاتے ہو. خواب میں جتنی بھی غلطیاں کرو ان کو غلطی کاؤنٹ نہیں کیا جاتا, کیونکہ تم مر چکے ہو. تم زندوں کی صف میں نہیں ہوتے جب تم سو جاتے ہو. اس لیے جب ہم تمہیں اٹھاتے ہیں تو تمہیں مہلت دے رہے ہیں, اس مہلت سے فائدہ اٹھا. لیکن تو نہیں اٹھائے گا جب تک تجھے فکر نہیں ہوگی, اور فکر کا تعلق علم سے ہے. اگر علم نہیں تو گڑ کر سمجھ جاؤ کہ اب 80 سال 90 سال 70 سال 60 سال میری عمر ہو گئی, اب عقل نہ کی تو کب کروں گا. اتنا تو تمہیں سمجھ آتا ہے کہ میں سوتا ہوں, اتنا تو سمجھ آتا ہے کہ دماغ کام چھوڑ دیتا ہے, اتنا تو سمجھ آتا ہے کہ موت کی برابر ہوتا ہوں. یہ تو تمہیں سمجھ ہے. تو پھر اٹھنے کے بعد عقل کے ناخن لے, خدا سے توبہ کر, جو ہو گئی سو ہو گئی. آئندہ زندگی کو محفوظ کر لے توبہ کے ذریعے, آنسوؤں کے ذریعے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رونے کے ذریعے, اور اچھے کاموں کو اختیار کرنے کے ذریعے, برائی سے منہ موڑنے کے ذریعے. خدا تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنا آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ.